یزید بن معاویہ تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود، قارون کی صف میں کھڑے کر دیتے ہیں، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور عبرتناک ہوگا۔ تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، میں ہوں احسن شیراز اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو یزید کی موت کے متعلق ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز دوستو، یزید بدبخت نے مدینہ میں فساد مچایا، مکہ کو نذر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا، لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو شہید کرنا ہے۔ یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ بن ابو سفیان تھا، جس کی پرورش 25 رجب 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ معزز دوستو، یزید کی ماں ایک عیسائی خاتون تھی جس کا تعلق شام کے کلیہ قبیلے سے تھا۔ یزید کی پرورش شام کے دیہات میں ہوئی اور ایک عیسائی دایا نے اس کی پرورش کی، اس لیے اسے نصرانی طریقے سے پرورش کیا گیا۔ جب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ کی حکومت کی بنیاد رکھی تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہذا حضرت معاویہ نے یزید ملعون کو حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ اور پھر صلح حسن کے بعد جب پوری اسلامی حکومت معاویہ بن ابو سفیان کے ہاتھ آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنے حمایتیوں کے ذریعے خطبوں میں یزید کا نام لینے کا حکم دیا، اور تلوار اور دینار کے ذریعے گورنر اور سپاہیوں کو بھی یزید کا حمایتی بنایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا سیاہ باب کھل جاتا ہے۔ کچھ اصحاب رسول یزید کی بیعت کا انکار کر دیتے ہیں، جن میں اس وقت کی عظیم شخصیت اور نواسۂ رسول حضرت امام حسن ابن علی بھی شامل تھے۔ معزز دوستو، اس وقت بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ حضرت امام حسن ابن علی کو اپنا رہنما بنا کر ہجرت نہ کر دیں۔ اس جرم میں امام حسن علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے اور ان کے سر کو شام کے بازار میں نیزوں میں بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ معزز دوستو، یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحش اور سرکش سے بھرا لکھا ہے۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا، لہذا حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حالت میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور، موسیقی کا چاہنے والا، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا، زنا کرنے والا شخص تھا۔ معزز ناظرین اکرام، مولانا مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون سے مثل ہے۔ شہادت حسین کے بعد بھی یزید ملعون نے لوگوں پر بے دردی ظلم کیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑ دی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیجا اور مدینہ کو 3 دن کے لیے سپاہیوں پر حلال کر دیا۔ ان 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ اکرام کو قتل کیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے باندھے۔ معزز دوستو، پھر 63 ہجری میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں بیت اللہ کی عمارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر حملہ کر دیا اور حرم میں منجنیقیں چلائیں، جس سے کعبہ میں آگ لگ گئی، بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی۔ معزز ناظرین و اکرام، بقول مورخین لکھتے ہیں کہ یزید کی حکومت کے گنتی کے کچھ دن رہ گئے تھے اور قریب ہی وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ معزز دوستو، یزید کی موت کے متعلق مورخین کے الگ الگ اقوال اور روایتیں ملتی ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین
اور مدینہ کے واقعے کے بعد جب یزید اپنے جشن اور تکبر میں مصروف تھا تو اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع الاول کا ماہ تھا۔ چند ہی دن میں ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگی اور پیٹ میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو گئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محلق تھا جو اسے قبر تک لے جانے والی تھی۔ اس بیماری میں یزید اپنے بستر پر مچھلی کی طرح تڑپتا تھا۔ وہ رات بھر اپنی بیماری میں چیختا تھا اور جب وہ چیختا تو خنزیر کی طرح اس کی آواز نکلتی۔ جب یزید پانی پیتا تو چھری چلنے جیسی تکلیف ہوتی۔ معزز دوستو، یزید 15 ربیع الاول کو واصل جہنم ہوا۔